السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں بھرا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی قربت والا مہینہ، اللہ تعالیٰ کا خصوصی مہمان انتہائی قریب پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ، ہم میں سے ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ میری اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو جائے، میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو دوریاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ ختم ہونی چاہیے۔ اور یہ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے دور نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اور ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو چیز رکاوٹ اور حائل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرف سے ہے۔ وہ ہمارے گناہ ہیں جن سے ہمارے پیارے رب نے ہمیں منع کیا تھا کہ ان کے قریب نہ جانا، نہیں تو یہ تمہیں مجھ سے دور کر دیں۔ اب ہم انسان ہیں، ہم سے خطا سرزد ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہم شیطان کے پیروکار نہیں ہیں۔ تو جیسے حضرت آدم علیہ السلام اس شجر ممنوعہ کے قریب چلے گئے، لیکن بعد میں احساس ندامت وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب لے گیا۔ تو ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہمیں بھی جو احساس ندامت حاصل ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسی احساس ندامت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے اپنے ان گناہوں سے جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان رکاوٹ اور حائل بن چکے ہیں اور دوری کا اور بعد کا سبب ہے۔ اور سبحان اللہ، رمضان المبارک ایک ایسا خوبصورت مہمان ہے اللہ کا، ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں کچھ عبادات جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کو بجا لانے سے وہ تمام گناہ جو آج سے پہلے ہم نے اپنی زندگی میں کیے ہیں وہ سب کے سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال رمضان مبارک کے ایسے بتائے ہیں کہ ان کو کرنے سے آدمی کے تمام سابقہ جو گناہ ہیں، جو لغزشیں ہیں، وہ سب کے سب معاف ہو جائیں گی۔ ہاں، جو حقوق العباد ہیں، جو بندوں سے متعلق معاملات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اس فکر کو سامنے ہم نے رکھنا ہے۔ اور گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ ان کی تلافی بھی ضروری ہے، ان کی قضا بھی ضروری ہے۔ جیسے نماز، اگر کسی نے نمازیں چھوڑ رکھی ہیں، روزے چھوڑ رکھے ہیں، اگر کسی کے ذمہ حج ہے، زکوٰۃ اس کے ذمہ قرض ہے، تو وہ تو بہرحال ادا کرنی پڑیں گی، لیکن ان کی تاخیر اور ان کے ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، ذمے سے وہ چیزیں ادا کرنے سے ہی ساقط ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 3 اعمال ایسے بتائے ہیں سبحان اللہ جو رمضان مبارک کی خصوصیت ہیں۔ نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا ایمان ہو، اس کے عقائد درست ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کو یقین ہو، اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے۔ تو فرمایا جو بھی روزہ رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اب بظاہر تو یہ فرمایا گیا کہ روزہ تم رکھو، لیکن حقیقت میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تو صرف اوقات تبدیل ہوتے ہیں کھانے پینے کے، اور بظاہر تو وقفہ زیادہ آتا ہے لیکن وہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے ایمان کو بھی قوت بخشتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ دونوں وقت میں زیادہ کھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی روزے کو پورا کرواتے ہیں۔ انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ 30 دن مسلسل اس طرح روزے رکھ سکے۔ اور دوسرا عمل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے
کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرے، اس سے مراد تراویح بھی ہے، اس سے مراد تہجد بھی ہے، اس کا اہتمام بھی پچھلے سارے کے سارے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ آج بہت سارے لوگ تراویح کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تراویح ثابت ہی نہیں ہے، اگر ثابت ہے تو یہ ایک محض سنت ہے، اور اگر ثابت ہے بھی صحیح تو صرف 8 رکعات ہیں، اور رمضان مبارک جیسے ہی قریب آتا ہے تو مختلف ہمارے دین سے دور، دین کے علم سے دور جو لوگ ہیں، احباب ہیں، وہ اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ لوگ اعمال کی طرف بڑھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک سے پہلے ایسے فضائل بیان فرماتے، ایسی تربیت فرماتے، ایسی ذہن سازی فرماتے کہ لوگ اعمال کی طرف بڑھتے تھے۔ لیکن آج ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ لیں کہ ہمارا میڈیا اور میڈیا پر بیٹھے ہوئے جو مخصوص ذہنیت کے لوگ ہیں، وہ جیسے ہی رمضان شریف آنے لگتا ہے تو وہ اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کی مباحث اور اختلافات چھیڑ دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگ بجائے اس کے کہ رمضان کے جو اعمال ہیں ان کے قریب ہوں، وہ اور ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اختلافی باتیں چھیڑ دی کہ تراویح کی رکعات کتنی ہیں اور کتنی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس شخص نے رمضان مبارک پایا اور اس نے روزہ رکھا اور 20 رکعت تراویح ادا کی، اب دیکھیں 20 رکعت تراویح جو ادا کر رہا ہے، اب اس میں اختلاف کرنے والے کہتے ہیں کہ 8 ہیں، اب جو 20 ادا کرے گا اس کی 8 ہو جائیں گی۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی شخص 8 ادا کرتا ہے اور یقینی بات یہ ہے کہ 20 ہیں، اب 12 اس کی چھوٹ گئی تو وہ 12 کے ثواب سے بھی محروم ہوا، اور آخرت میں وہ 12 کے ادا نہ کرنے کا جواب دے بھی ہے، اور اس کی تقریر سے، اس کے عمل سے اور اس کی بحث سے جتنے لوگ تراویح سے دور ہوں گے یا وہ اپنی تراویح کی نماز میں کمی لائیں گے اور اجر و ثواب سے محروم ہوں گے، ان سب کا گناہ بھی اس شخص کے سر پر ہوگا۔ اس لیے بات یہ ہے کہ ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کا جو دوسرا عمل ہے تراویح، اس میں ایک اور بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس تراویح میں پورا قرآن کریم سننے یا سنانے، سبحان اللہ، اس کی بھی فضیلت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور میرا خیال میں 99% لوگ یا اس سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو سوائے رمضان میں کبھی بھی پورا قرآن کریم سننے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے رمضان مبارک میں بھی اگر کوئی شخص محروم رہے، اپنے آپ کو محروم رکھے، تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ تو اس تراویح کے عمل میں قرآن کریم سنانا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، ان کی ادائیگی کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے۔ اور تیسرا عمل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان مبارک میں آخری عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر حاصل ہو گئی، تو شب قدر کا حاصل ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ جہاں اس کی اور فضیلتیں اس شخص کو حاصل ہوں گی، وہاں ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس میں بھی شرط کوئی ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے کے سارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے۔ یہ 3 اعمال ہیں کہ جن پر ہم عمل کر کے، جن کو اختیار کر کے ہم ساری رکاوٹیں دور کر کے اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں، اور ہم خود اللہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ، ملتان۔ نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى